بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ رات کو سوتے وقت اچانک ٹانگ میں شدید کھنچاؤ محسوس کرتے ہیں، یا چلتے وقت ٹانگوں میں ہونے والے درد نے آپ کی زندگی مشکل بنا رکھی ہے؟ تو یہ ویڈیو خاص طور پہ آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو اس کا ایک بہت ہی بہترین اور انتہائی اثردار گھریلو نسخہ بتانے والے ہیں، جس کے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ یہ شکایت پوری طرح سے دور ہو جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ٹانگوں پنڈلیوں میں درد، کھنچاؤ اور بے چینی ہوتی کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کے اصل سبب کو معلوم کر کے اسے دور نہیں کریں گے، اس وقت تک اسے مکمل طور پہ جڑ سے ختم کرنا بے حد مشکل ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری پور بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے یا نسوں کی تنگی اور بلاکیج کے باعث جب خون ٹانگوں میں صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا ہے تو ان میں درد، کھنچاؤ یا سون پن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے، ان میں دوران خون کیونکہ جسم کے اوپر کے حصوں کی طرف یعنی دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹانگوں پنڈلیوں میں درد، کمزوری اور سن ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دن بھر کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو دن کا زیادہ وقت کھڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی ٹانگوں پنڈلیوں کے پٹھے تھک جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان میں سوجن آ جاتی ہے یا درد کرنے لگتے ہیں۔ اگر ٹانگوں کی کسی رگ میں خون جم جائے، کلاٹس یعنی تھکے پیدا ہونے لگیں، تو اس سے بھی شدید درد، سوجن اور سن ہونے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ بعض دفعہ کمر کے نچلے حصے میں کوئی نس دب جاتی ہے، جس سے اکثر ایک ٹانگ میں یا کبھی دونوں ٹانگوں میں بھی درد ہونے لگتا ہے، جسے عرق النساء یا لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویریکوز وینز کا مسئلہ، جس میں رگیں نیلی نیلی اوپر کی طرف ابھر آتی ہیں، نسیں پھول جاتی ہیں اور نسوں کا گچھا سا بن جاتا ہے جو بالکل مکڑی کے جالے کی طرح سے پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے اسپائڈر وینز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے نسوں میں سوجن اور ورم کے باعث درد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض وائٹامنز اور منرلز کی کمی کے باعث بھی ٹانگوں پنڈلیوں میں ضعف، کمزوری یا درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی یا پھر پوٹاشیم، آئرن اور میگنیشیم کی کمی کے باعث اکثر اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے کچھ خاص اسباب ہیں۔ ان میں سے جو بھی سبب ہو، سب سے پہلے اسے دور کریں۔ ساتھ اپنی ٹانگوں کو تھوڑا حرکت میں رکھیے، کم سے کم آدھا گھنٹہ واک یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں۔ اس سے پٹھے متحرک ہوتے ہیں اور خون بہتر طریقے سے گردش کرتا ہے۔ دوسرا، روزانہ چند منٹ کے لیے اپنی ٹانگوں کو دل کی سطح سے قدرے اونچا رکھیں، جیسے کہ آپ تکیے پر ٹانگیں رکھ کے لیٹ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے خون واپس دل کی طرف بہتر طریقے سے آتا ہے۔ تنگ کپڑے یا جرابیں نہ پہنیں۔ ٹانگوں، پنڈلیوں اور پیروں کو نمک ملے گرم پانی سے ایک بار سونے سے پہلے دھو لیا کریں، اور اس کے بعد انہیں خشک کر کے زیتون کے تیل سے یا تلوں کے تیل سے ہلکی سی مالش کر لیا کریں، تو اس سے دن بھر کی تھکان بھی دور ہوگی اور ٹانگوں پنڈلیوں کی جانب دوران خون میں بہتری آئے گی۔ سگریٹ، تمباکو اور چائے کافی کا زیادہ استعمال نسوں میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ اس سے پرہیز کریں اور دن بھر میں پانی کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ زیادہ پانی پینا خون کو پتلا رکھتا ہے اور دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ لیکن اس کے لیے برف والا ٹھنڈا پانی بالکل نہ پئیں، ہمیشہ تازہ پانی پیا کریں، بلکہ سردی کے موسم میں وارم واٹر کا استعمال کریں۔ ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھیں اور یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے 2 عدد خشک انجیر لینی ہے اور انہیں چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے گا۔ انجیر میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے، اور اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس
اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کے باعث یہ سوزش اور ورم کو تحلیل کرنے میں بھی نمایاں کردار ادا کرتی ہے، اور ٹانگوں پنڈلیوں میں یا جوڑوں میں درد کی صورت میں قبض کشائی بے حد ضروری ہوتی ہے تاکہ فاضل مادے جو مرض کا سبب بنتے ہیں ان مادوں کو بدن میں سے خارج کیا جا سکے، اور اس کے لیے انجیر میں فائبر کی موجودگی نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے پیٹ کھل کے صاف ہوتا ہے اور خون میں موجود زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ آپ کو برے کولیسٹرول سے نجات دلاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے یہ آپ کو اس مرض میں بہت فائدہ دیتی ہے کہ اس میں آئرن موجود ہے، لہٰذا اگر خون کی کمی کے باعث ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف دوران خون کم ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، ٹانگوں میں ضعف اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے، تو ایسے میں بھی انجیر بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ انجیر کو چھوٹا چھوٹا کاٹنے کے بعد دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ سونف ہے۔ سونف میں نیچرل ڈیٹاکسیفائنگ خصوصیات ہوتی ہیں جو خون میں سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں صاف ستھرا خون بہتر انداز میں جسم کے تمام حصوں تک پہنچ پاتا ہے۔ ٹانگوں پنڈلیوں کی طرف بھی بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، اور اس میں قدرتی فلیوونائڈز اور فینولک مرکبات ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جتنے بھی جلندار قسم کے درد ہیں یا جن کے ہمراہ سوزش پائی جاتی ہے ان میں سونف بہت خاص فوائد رکھتی ہے، تو سونف آپ نے اس میں 1 چمچ شامل کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پر سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی کا استعمال کرنا ہے۔ الائچی میں موجود فلیوونائڈز اور اسینشل آئلز قدرتی اینٹی انفلیمیٹری اثرات رکھتے ہیں جو جسم میں سوزش کو ختم کرتے ہیں، خاص طور پہ جوڑوں کی سوزش اور جلن کو دور کرنے کے لیے، اور پٹھوں کے کھچاؤ سے نجات پانے کے لیے آپ اس کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دوران خون کو بھی بہتر بناتی ہے، اور پیروں میں اگر سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں یا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس میں بھی چھوٹی الائچی بہت فائدہ دیتی ہے۔ چنانچہ 2 عدد سبز الائچی توڑ کر اس میں شامل کر لیجئے، اور پھر ایک برتن میں 2 کپ پانی لے کر ان تینوں چیزوں کو اس میں شامل کریں اور پھر اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ درمیانی آنچ پر رکھ کے آپ نے اسے پکانا ہے۔ جب پانی 1 کپ باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر اسے فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اسے پی لیا کریں۔ چند روز متواتر اس کا استعمال کر کے دیکھیں، آپ کو انتہائی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔